بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بنیادی طور پہ گاؤں کے لوگ تھے اور ان دنوں ہماری رہائش پنجاب کے ایک گاؤں میں تھی۔ خاندان میں لڑکیوں کو پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب میں نے مڈل پاس کیا تو ابو نے گاؤں کے ایک روایتی باپ کی طرح مجھ کو پڑھنے سے منع کیا، مگر میں نے پڑھنے کی ضد کی کیونکہ مجھ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ جب کسی طرح میری بات نہ مانی گئی تب میں نے اپنے بڑے بھائی چاند کا سہارا لیا کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ چاند میرا اکلوتا بھائی اور میں اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ میں چاند کے سامنے خوب روئی، ہاتھ جوڑے کہ مجھ کو میٹرک پاس کرنے دیں۔ ابو نے اسکول جانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ کیسا اندھیر ہے جبکہ میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری کلاس فیلوز اور ٹیچر بھی یہی کہتی تھی، مگر ابو ہیں کہ مان ہی نہیں رہے۔ بھائی نے میرا نقطہ نظر سمجھ لیا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ میں صرف پڑھائی میں ہی نہ تیز تھی بلکہ غیر نصابی سرگرمی میں بھی سب سے آگے رہتی تھی، کیونکہ خود اعتماد تھی، شکل و صورت اچھی تھی، صحت بھی خوب تھی اور سب سے بڑھ کر میری آواز بہت اچھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کالج میں بزم و ادب ہو یا ڈرامہ یا ٹیبلو ہو تو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ محفل، نعت، کوئی بھی چیز ہو مجھے اول انعام حاصل ہوتا تھا۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اسکول کی ٹیچر کو یہ منظور نظر نہیں تھا کہ میں اسکول چھوڑوں، اور پرنسپل بھی چاہتی تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ جب میں نے اسکول جانا چھوڑا تو ہم جماعت لڑکیوں کے علاوہ ٹیچرز بھی گھر آئیں۔ امی کو کہا کہ آپ کی بچی ہونہار ہے، اس کو پڑھائی سے نہ روکیں بلکہ میٹرک کرنے دیں۔ جب بھائی نے دیکھا کہ میری بہن اتنی اچھی طالبہ ہے پھر بھی ابو اس کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں تو وہ آگے آئے اور والد سے کہا کہ آپ شبانہ کو پڑھنے دیں ورنہ میں بھی اسکول جانا چھوڑ دوں گا۔ میرا بھائی اس وقت میٹرک کا طالب علم تھا۔ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا تو والد صاحب اس کے اس رویے سے ڈر گئے۔ اس دھمکی کا ان پہ خاطر خواہ اثر ہوا اور پھر مجھ کو تعلیم کے انہوں نے دروازے میرے پر کھول دیے۔ اب میں دل لگا کر پڑھنے لگی۔ بھائی بھی پڑھائی میں مدد کر دیا کرتے تھے۔ جو مضمون مشکل لگتا یا کوئی بات یا کوئی سبق سمجھ میں نہ آتا، بھائی اچھی طرح سمجھا دیا کرتا تھا۔ میں نے میٹرک کا امتحان 2 سال بعد امتیازی پوزیشن میں پاس کر لیا۔ والد صاحب سمجھ رہے تھے بس وہ مجھ کو میٹرک تک پڑھا دیں گے، مگر میرے دل میں کالج جانے کی خواہش ایک شعلہ بن کے ابھرنے لگی اور میں بےتاب ہو گئی کہ اب کالج جانا ہے۔ اس بار پھر میں نے چاند بھائی کا سہارا لیا۔ وہ کہنے لگے، شبانہ تم فکر نہ کرو، میں تم کو والد صاحب سے اجازت لے دوں گا۔ انہوں نے پھر ابو سے کہا کہ شبانہ کو کالج جانے دیں۔ اس بار ابو بالکل نہیں مان رہے تھے مگر اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے بالآخر مان ہی گئے اور پھر مجھ کو اجازت دے دی۔ اس پر خاندان والوں نے بہت باتیں کیں لیکن والد صاحب نے کسی بات کا جواب نہ دیا، صرف یہی کہا، آپ لوگ میرے فیصلے سے پریشان نہ ہو کیونکہ مجھ کو اپنی بیٹی پر اعتماد ہے۔ جو میں دشوار سمجھ رہی تھی وہ منزل بہت آسان ہو گئی۔ اللہ نے مدد کی اور میں کالج آنے لگی۔ کالج میں میرا پہلا دن تھا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ لڑکیاں مجھ کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ در حقیقت وہ میرا اس لیے مذاق بنا رہی تھی کہ میں گاؤں سے آئی تھی۔ میں نے خوب کس کے چوٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں تیل بھی لگایا ہوا تھا۔ نہانے کے بعد مجھے سرسوں کا تھوڑا سا تیل بالوں میں لگانے کی عادت تھی۔ اوپر سے ہر وقت دوپٹہ چادر کی طرح لپیٹے رکھتی تھی۔ لڑکیاں شہری تھیں، وہ زمانے کے فیشن کے مطابق لباس سلواتی تھیں اور گلے میں دوپٹے ڈالے رکھتی تھیں۔ ان کے بال بھی نت نئی طرز پہ سنورے ہوئے تھے، کچھ تو ربن باندھتی تھیں، کچھ نے کلپ لگائے ہوئے تھے۔ غرض یہ کہ ان کے حلیے اور میرے انداز میں بڑا فرق تھا۔ میٹرک پاس ہونے کے باوجود میں سیدھی سادھی ایک دیہاتن لڑکی نظر آتی تھی اور ہرگز میٹرک پاس نہیں لگتی تھی۔ جب لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے ان سے الجھنے لگی۔ اگرچہ میں لائق تھی مگر ان لوگوں کو میری قابلیت یا لیاقت سے مطلب نہیں تھا۔ وہ ظاہری ٹپ ٹاپ کے دلدار تھیں، جبکہ ہمارے یہاں تو فیشن کا رواج ہی نہ تھا بلکہ فیشن کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ 4 سال یہاں پڑھنا تھا۔ گھر سے فیشن کی اجازت نہ تھی۔ امی ابو سادگی کے قائل تھے، تاہم تھوڑی سی تبدیلی تو آ ہی جاتی ہے۔ اس دوران ایک لڑکی صوبیہ کو دوست بنا پائی۔ یہ ایک اچھی لڑکی تھی۔ اس نے میرے ساتھ مل کر محنت کی اور ہم نے اچھی پوزیشن لی۔ اب ہم گریجویٹ تھے۔ صوبیہ کی تو شادی ہو گئی کیونکہ اس کا اپنے چچا زاد سے رشتہ پہلے سے طے تھا اور میں گھر میں فارغ تھی۔ میں نے امی سے کہا، جہاں اتنی عنایت کی ہے، مجھ کو BA کرا دیا ہے تو آگے بھی پڑھا دیں، میں MA کرنا چاہتی ہوں۔
والدہ صاحبہ کہنے لگی، بیٹی اب آگے پڑھنے کا نام نہ لو، کیونکہ کالج تو اپنے گاؤں سے نزدیکی شہر میں تھا، تم 1 گھنٹے میں لوٹ آتی تھی، جبکہ یونیورسٹی کے لیے لاہور جانا پڑے گا، اور 7 گھنٹے کا روزانہ کون سفر طے کر سکتا ہے؟ اب تم آرام سے گھر بیٹھو، تمہارا یونیورسٹی جانا دشوار ہی نہیں ناممکن ہے۔ میں نے کہا، امی جان اگر لگن سچی ہو تو کچھ دشوار نہیں ہوتا، کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ ایک دفعہ ابو سے کہہ کر تو دیکھیں، مجھ کو یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو وہاں گرلز ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ میرے بہت اصرار پر امی نے ڈرتے ڈرتے والد صاحب سے بات کی، جہاں اتنا حوصلہ کیا ہے تو 2 سال اور سہی، بچی کو یونیورسٹی جانے کا بہت شوق ہے، اس کو لاہور میں داخلہ دلوا دیں۔ وہ سختی سے بولے، ہرگز نہیں، بھلا یہ اتنی دور گھر سے وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ بس اتنا کافی ہے کہ ہم نے خاندان بھر کی مخالفت مول لے کر اس کو BA کرا دیا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں یہاں خود کو ایک بے بس قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی۔ کالج کے دنوں میں تو پڑھائی میں مشغول رہنے کی وجہ سے تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اب دل چاہتا تھا کہ پر لگ جائیں اور میں کسی بڑے شہر کی سمت اڑ جاؤں۔ والدین نے اسے مجھے پریشان دیکھا تو آخرکار ان کی شفقت جوش میں آئی۔ انہوں نے مجھ کو یونیورسٹی جانے کی اجازت بھی دے دی۔ جب داخلہ ہو گیا تو میں نے وہاں ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھ کو یونیورسٹی میں گرلز ہاسٹل میں جگہ نہ ملی تو میں نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل کا انتخاب کر لیا۔ یہاں میری ملاقات ایک لڑکی شاہدہ سے ہوئی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، وہ پھر بھی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ایک دن اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن مجھ کو بڑی حیرت ہوئی جب پتہ چلا اتنے بڑے گھر میں اس کی اماں اکیلی رہتی ہے، ساتھ میں 1-2 نوکر تھے۔ میں نے شاہدہ سے پوچھا، تمہاری امی اکیلی رہتی ہے اور تم ہاسٹل پہ رہتی ہو، ایسا کیوں، جبکہ تمہارا گھر بھی یونیورسٹی سے نزدیک ہے؟ اس پر وہ بولی، یہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ امی سے ملنے ان کے کاروباری دوست وغیرہ آتے ہیں اور گھر پر اکثر پارٹیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں اور پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، تبھی ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ یہ عجیب بات تھی، بہرحال میں نے زیادہ اس کو نہ کریدا، مجھ کو بس دوست کی دوستی سے کام تھا۔ نئی لاہور آئی تھی اور یہاں خواتین کے عمدہ اور نت نئے طرز سے لباس دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ تب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس بھی ایسے خوبصورت اور عمدہ قسم کے ملبوسات ہوں۔ کالج میں تو یونیفارم تھا، لیکن یونیورسٹی میں یونیفارم نہیں ہوتا۔ وہاں لڑکیاں طرح طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، اور ان سب لڑکیوں کو دیکھ کے میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی، اے کاش میں بھی ان کی طرح ایسے لباس پہنوں۔ اس آرزو کی ایک وجہ اور بھی تھی، یہاں زیادہ تر انہی لڑکیوں کی مقبولیت اور اہمیت تھی جو اچھا لباس پہنتی تھی اور قیمتی گاڑیوں میں آتی تھی۔ دیگر طالبات ان سے متاثر ہوتی، ان کو اہمیت دیتی، جبکہ سیدھی سادھی لڑکی سے کوئی بات کرنا پسند نہ کرتا، نہ کوئی دوستی کے قابل سمجھتا۔ کالج چھوٹے شہر میں تھا تو وہاں گزارا ہو گیا، گھر بھی نزدیک تھا، مگر یہاں پر احساس کمتری شدت پکڑنے لگی۔ میں غریب گھرانے کی سمجھی جاتی تھی، لہٰذا کسی لائق نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے بات کرے۔ والد صاحب ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، ان کی صرف پینشن آتی تھی، اور بھائی چاند اب ملازمت کرنے لگے تھے۔ ان کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ اور میری تعلیم کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم طرح طرح کے کپڑے خرید سکتے، نہ ہی فیشن۔ ایک دن میں نے شاہدہ سے پوچھا کہ تمہاری امی اکیلی رہتی ہیں اور تمہارے والد بھی نہیں ہیں، کوئی بھابھی بھی نہیں ہے، تو تمہاری امی گھر کا خرچہ، تمہارے تعلیمی اخراجات کیسے پوری کرتی ہیں؟ تم اتنا اچھا کھاتی پیتی ہو، نت نئے فیشن کرتی ہو، اتنی رقم خرچ کرتی ہو، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، میرا ایک بھائی ہے جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، امی اس کو بھی خرچہ بھجواتی ہیں اور مجھے بھی، گاڑی لے کر دی ہے، یہ سب کچھ میری ماں نے اپنی محنت کی بدولت حاصل کیا ہے۔ ان کا کاروبار ہے۔ کیا کاروبار؟ میں نے دلچسپی لی، آخر بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی، وہ فنکار لڑکیوں کو فن کی خدمت کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اب تو مجھے کرید لگ گئی۔ وہ ایسے جس لڑکی کو ماڈلنگ کا شوق ہو، اس کو فیشن کی دنیا سے رابطہ کروا دیتی ہیں۔ جو لڑکی رقص موسیقی کا شوق رکھتی ہے، اس کو ثقافتی شو میں کام دلوا دیتی ہیں۔ اگر کسی کی آواز اچھی ہو تو اپنے گھر پہ موسیقی کی محفلیں منعقد کرتی ہیں۔ بڑے بڑے اور دولت والے لوگ جو گانا سننے کے شوقین ہوتے ہیں، وہ گانا سننے آتے ہیں تو کافی رقم دے جاتے ہیں۔ میری ماں کی بہت اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں سے جان پہچان ہے۔ کافی لڑکیاں فلموں اور ڈراموں کی شوقین امی کے پاس آتی ہیں۔ امی نے گھر پہ رقص موسیقی سیکھنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ مثلا اگر تمہاری آواز اچھی ہے، تم کسی اعلیٰ پائے کی موسیقی کے استاد سے یہ فن سیکھنا چاہو
تو ہفتے میں شام کو 2 کلاسیں ہوتی ہیں، تم وہاں آ کے سیکھ سکتی ہو۔ شاہدہ کی باتیں سن کے میری عقل کے بند گرو کھل گئے۔ میں نے پہلی بار یہ جانا کہ روپیہ کمانے کے ایسے انداز طریقے بھی ہوتے ہیں۔ شاہدہ نے مزید مجھے بتایا جب میرے ابو نے امی جان کو طلاق دی تو اس وقت کسی نے میرے سر پہ ہاتھ نہ رکھا اور یہ بہت ہی برا وقت تھا۔ نانا تک نے ساتھ نہ دیا اور امی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم شادی شدہ ہیں، تمہارے 2 بچے ہیں، ہمارے ساتھ رہو گی تو ہماری بیوی بچوں کا سکون خراب ہوگا۔ گویا سگے ماموں بھی ہم کو اپنانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ ابو کے تو رشتہ دار ہم سے پہلے ہی بیگانے ہو گئے تھے، وہ کیوں ساتھ دیتے؟ ہم نے کافی دن تنگ دستی میں گزارے۔ امی بہت سخت پریشان تھی، وہ ملازمت کے لیے ادھر ادھر جاتی مگر کہیں ملازمت نہ ملی۔ امی خوبصورت تھی مگر معمولی تعلیم یافتہ تھی، صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس دوران امی کو ایک زاہدہ نامی عورت ملی۔ اس نے میری ماں کے مسائل سنے اور پوچھا، کیا تم کو اداکاری کا شوق ہے؟ کیا تم گا سکتی ہو؟ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہنر سیکھ جاؤ تو بہت پیسے کماؤ گی، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میری والدہ کی صورت اچھی تھی مگر گانا نہیں جانتی تھی، البتہ آواز اچھی تھی۔ زاہدہ نے ان کو اپنے پاس رکھ لی اور سرتال کی تربیت دی۔ امی ڈراموں میں تو اداکاری کے جوہر نہ دکھا سکی مگر غزلیں گانے میں ان کا جواب نہ تھا، یوں وہ گانے وغیرہ کی طرف مائل ہو گئی۔ اب زاہدہ ان کو موسیقی کی محفلوں میں ساتھ لے جانے لگی۔ اس نے امی کی ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی جس سے ہمارا پیٹ بھرنے لگا اور گھر کا گزارا ہونے لگا۔ امی نے پہلا گھر چھوڑ دیا اور زاہدہ کے ساتھ اس کے علاقے میں گھر کرائے پہ لے لیا۔ ہم پہلے سے نسبتاً پوش علاقے میں آ بسے۔ امی نے ہم دونوں کو اسکول داخل کروا دیا۔ میٹرک تک امی کے ساتھ رہے، پھر امی زاہدہ کی کوٹھی میں منتقل ہو گئی، میں ہاسٹل آ گئی اور بھائی کو پڑھنے کی خاطر انہوں نے بیرون ملک بھیج دیا۔ جو کاروبار زاہدہ کرتی تھی وہ امی کے سپرد ہو گیا اور زاہدہ چونکہ بڑھاپے کی طرف گامزن تھی وہ اب آرام کرتی تھی اور زاہدہ کو بلڈ پریشر بھی تھا۔ ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، وہ چل بسی۔ چونکہ میری ماں کو بیٹی بنایا تھا اور اس کا سب کچھ امی کو مل گیا۔ یہ کار اور کوٹھی سب کچھ زاہدہ کا ہے جس میں میری امی رہتی ہیں۔ جو کام زاہدہ کرتی تھی اب وہ امی کرتی ہیں۔ امی کو خاندان والوں نے اس لیے نہ رکھا کہ وہ غریب تھیں، اگر ان کے پاس دولت، جائیداد، زمین اور زیورات ہوتے تو وہ بھی امی کو ساتھ رکھ لیتے، مگر آج ہمارے پاس سب کچھ ہے کیونکہ امی کا ایسا کاروبار ہے جس میں بڑے بڑے لوگ امی کے شناسہ ہیں۔ اب اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم خوبصورت ہو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم ضرورت مند بھی ہو، اگر غربت سے نکلنے کی خواہش مند ہو تو میری ماں کی مدد لے سکتی ہو۔ وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ میری ماں کو ایک اچھی گانے والی لڑکی کی ضرورت ہے جس کو وہ ہر محفل موسیقی میں اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ تم تھوڑا سا موسیقی کا ہنر سیکھ لو، اب تم کو باقاعدہ اچھی تنخواہ دیں گی امی، اور تم چاہو تو راتوں کی محفلیں بھی جوائن کر سکتی ہو۔ تم کیوں نہیں گانا سیکھ سکتی؟ میں نے اس سے کہا، میں نے سیکھا تھا مگر میری آواز اچھی نہیں ہے، پھر یہ ہنر ہر کسی کے بس کا نہیں ہے، گلوکاری بھی تو خدا کی دین ہے، تم کیا کر سکو گی؟ میں جانتی ہوں شبانہ، تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہو، زیور ہو، اچھے کپڑے ہوں، تم اچھا کھاؤ پیو، نوکر چاکر ڈرائیور تم سب رکھ سکتی ہو، اس لیے کہ تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے۔ آواز ہی نہیں، صورت بھی، تو معاشرے میں ان چیزوں کی بھی ایک قیمت ہے اگر تم غور کرو۔ یونیورسٹی میں خالی وقت میں جب ہم اکٹھے بیٹھتے تو میں گنگناتی، تب وہ فرمائش کرتی اور میں اس سے کوئی غزل یا گیت سناتی۔ صوبیہ بہت خوش ہو کر سنتی، لیکن اس کی اس پیشکش سے میں گھبرا گئی۔ میں نے سوچا اگر یہ بات میرے ابو یا بھائی کو پتہ چلی تو وہ مجھ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اپنے خدشات بتا کے انکار کر دیا۔ تب اس نے مجھ کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو کب پتہ چلے گا؟ تم 2 سال بعد یونیورسٹی چھوڑ دو گی اور تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اس نے میری آواز کی اس قدر تعریف کی کہ میرا دماغ گھوم گیا، مجھ کو کچھ پتہ نہ چلا میں کیا کر رہی ہوں۔ میں اس لڑکی کے افسانے میں آ گئی جو خود آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط مجھ کو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن جو میرے سامنے تھا بس وہی ٹھیک تھا، جو میری نگاہوں میں تھا وہی مجھ کو اچھا لگ رہا تھا۔ میری قابلیت پہ کس نے مجھ کو اہمیت نہ دی اور دولت کی وجہ سے سب دوسروں کو اہمیت دے رہے تھے، تو اب میرے سامنے ہی دولت ہی سب کچھ تھی۔ میں نے ہاں کر دی۔ شاہدہ نے مجھے اپنی ماں سے ملوایا۔ ایک موسیقی کے استاد نے میری آواز کو سنا اور جانچا۔
پھر میں آنٹی کے ساتھ رہنے لگی کیونکہ ہاسٹل میں رہ کے میں گانا نہیں سیکھ سکتی تھی۔ پہلے تو میں 1 ماہ بعد گھر جاتی تھی، مگر اب مصروفیات بڑھ گئی۔ میں نے گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ پڑھائی زیادہ ہے اس لیے میں جلد نہیں آ سکوں گی۔ ہر بار جب گھر آتی 4-5 چھٹیاں بڑھ جاتی، تبھی مجھ کو اور مشکل ہو جاتا سب کچھ کور کرنا۔ لہٰذا میں ذرا دیر سے آیا کروں گی۔ امی ابو سے میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ تم بس پڑھائی پہ توجہ دو، اگر کہو گی تو ہم مل جایا کریں گے۔ میں کہتی جب کہوں تب آنا۔ 1-2 بار آئے، انہوں نے فون کیا ہم آ رہے ہیں، تو میں ان کو یونیورسٹی میں مل لیتی تھی۔ آنٹی دلشاد نے میرا نام سونیا رکھ دیا، وہ مجھ کو سونیا کہہ کے بلاتی تھی، اور گانے کی محفل میں بھی میرا تعارف سونیا کے طور پہ کراتی تھی۔ جلد ہی مجھ کو ٹی وی چینل پہ بھی گانے کی آفرز آنے لگیں، لیکن میں نے صرف نجی محفلوں میں گانا چاہا۔ جب آنٹی کے ساتھ ہوتی، شروع میں آنٹی ساتھ ہوتی، پھر انہوں نے مجھ کو موسیقی کی محفل منعقد کرانے والوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ یہاں تک بھی عافیت رہی، لیکن ایسے معاملات میں جب خوبصورت جوان لڑکی اکیلی ہو تو ان محفلوں میں کئی بعض اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جھپٹنا چاہتے ہیں۔ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہونے لگا، اور اس کے بعد میں بھی برے حالات میں گھر جانے سے خود کو نہ بچا سکی۔ تاہم آنٹی دلشاد کو کوئی ملال یا تفکر نہ ہوا، بلکہ سمجھاتی تھی کہ یہی دنیا ہے، ایسا سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اگر کچھ نقصان برداشت کیا جاتا ہے تو فائدہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ اب تمہارے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، اچھا کھاتی پیتی ہو، پہنتی ہو، جو چاہو خرید سکتی ہو۔ میں بے وقوف یہ بھی نہ کہہ سکی کہ عزت کے بدلے میں سب کچھ ملے تو وہ بے وقت ہوتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ عزت ہی سب سے زیادہ افضل شے ہے۔ میں شوقین لوگوں میں گلوکار سونیا مشہور ہو گئی، اور اب بڑی بڑی پارٹیاں میرے بغیر ادھوری تھیں۔ پیپرز نزدیک تھے۔ جب میں فائنل پیپرز دے کے فارغ ہوئی تو 4 ماہ گزر چکے تھے، اور گھر سے کسی نے میری خبر نہ لی تھی۔ اب میں پریشان تھی، گھر فون کیا تو کسی نے ریسیو نہ کیا۔ میں گھر گئی، وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ جب پڑوس سے معلوم کرنا چاہا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا بلکہ گالیاں دیں۔ تب میں نے اپنے نانا کے گھر گئی، اور وہ مجھ کو دیکھ کے آگ بگولا ہو گئے۔ ماموں گھر پر نہ تھے۔ ممانی نے بھی برا بھلا کہا اور دھکے دے کر نکال دیا۔ بولے ہمارے یہاں ایسے عورتوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ میں نے التجا کی میری ماں اور بھائی کے بارے میں تو کچھ بتائیں، کیونکہ چھوٹے سے گاؤں میں تو سبھی کا حال احوال ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں چلاتی رہ گئی کہ میرے ماں باپ کا پتہ تو بتا دو۔ مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا، لیکن جو آتا وہ مجھ پہ تھو تھو کرتا۔ ہمارے گھر کے سامنے خاتون رہتی جن کا نام گلاب بی بی تھا، وہ بہت رحم دل عورت تھی۔ میری حالت دیکھ کے مجھ کو اپنے گھر لے گئی، پانی وغیرہ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا آنٹی میرے والدین کہاں ہیں؟ اس نے بتایا بیٹی 2 ماہ پہلے جب کسی رشتہ دار نے لاہور سے یہاں آ کر ان کو بتایا کہ تم گانے بجانے لگی ہو اور مجروں میں گاتی ہو، یہ سنتے ہی تیرا غیرت مند باپ صدمے سے چل بسا۔ میں نے چلا کے کہا خالہ یہ بات تم کو کس نے کہی؟ وہ بولی بیٹی یہ بات تو سارے گاؤں میں پھیل چکی ہے، کیونکہ جس محفل میں تم گانا گا رہی تھی وہ تمہارے ماموں کے دوست کے گھر تھی، اور وہاں تمہارا ماموں بھی تھا۔ اس نے بدنامی کے خوف سے وہاں تم کو کچھ نہیں کہا، اور یہاں آ کر ماں کے سامنے تمہاں اتنی بےزتی کی تمہاری ماں کی کہ تمہارا باپ مر گیا۔ کیونکہ وہاں کسی دوسری لڑکی کا رقص بھی تھا، اسی لیے انہوں نے اس محفل کو مجرا کہا، تو تمہارا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ تم جانتی ہو تمہارے والد دل کے مریض تھے۔ وہ اس خبر کو سنتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ابو کے انتقال کی خبر سن کے میں رونے لگی۔ وہ لابو خالہ نے مجھ کو تسلی دی، پانی پلایا۔ میں نے امی اور بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولی کہ تمہارے والد کے انتقال پہ برادری والے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تمہاری ماں اس غم کو برداشت نہ کر پا رہی تھی، ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا تو وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ بڑی مشکل سے چاند ان کو پکڑ کے لایا، مگر پھر اس نے اپنا یہ معمول بنا لیا، تمہارا نام لیتے لیتے گھر سے نکل جاتی اور چاند اس کو پکڑنے کے واسطے پیچھے پیچھے جاتا تھا۔ وہ ہر کسی سے کہتی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میری شبانہ ایسی نہیں ہے، تو سب اس کو یہی کہتے کیا تمہارا سگا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے؟ مگر اس کی یہی رٹ، میری بیٹی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ چاند ہاسٹل گیا تھا، انہوں نے بتایا کہ عرصہ ہو گیا تم ہاسٹل چھوڑ چکی ہو۔ ایک دن کچھ لڑکوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے سے گالی دی اور کہا کہ تم کو چاہیے اپنی بہن کا ہاتھ بٹاؤ، بلکہ اپنی پاگل ماں کو بھی نچواؤ۔ اس بات پہ تمہارے بھائی کا صبر کا کوئی پیمانہ نہ رہا۔ اس نے اینٹ اٹھا کے گالی دینے والے کے سر پہ ماری تو پولیس چاند کو پکڑ کر لے گئی۔ چاند کے جیل جاتے ہی تمہاری ماں کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، وہ گلیوں میں پھرنے لگی، چند دن بھوکی پیاسی رہی، پھر ایک روز ٹرین کے نیچے آ کے مر گئی۔
گاؤں والوں نے اس کو بھی گھر میں قید کر دیا تھا، مگر وہ کسی طرح کھڑکی توڑ کے نکل گئی تھی، اب وہ مر گئی۔ یہ حال سن کے میری حالت غیر ہو گئی۔ گلاب بی بی بولی، شبانہ آخر یہ سب تم نے کیوں کیا؟ تم گھر آتی تھی، اب پھر کیوں نہ آنے لگی؟ کوئی فون پہ اطلاع بھی تم نے نہ دی۔ سچ بتاؤ، کیا بات صحیح ہے؟ تم مجروں میں گاتی ہو یا جھوٹ ہے؟ میں کیا کہتی؟ بے اختیار منہ سے نکلا، ہاں خالہ سچ ہے۔ میں اچھے لباس اور ظاہری نمود و نمائش کی خاطر اس راہ پہ چلی گئی جو عزت کی راہ نہیں تھی، مگر معاشرے نے اپنے طرز عمل سے مجھے یہی باور کرایا کہ یہی وہ راہ ہے جس پر عزت ملتی ہے، دولت کی وجہ سے سب عزت ملتی ہے۔ یہ کتنا غلط تصور تھا۔ کاش مجھے احساس ہو جاتا تو میں شرافت کے بدلے عزت کا سودا نہ کرتی، لیکن اب تو سب کچھ کھو گیا، کچھ بھی نہ بچا۔ اس وقت گلاب بی بی کا بیٹا گھر آیا، مجھے دیکھ کر کہا کہ امی جان اس کو کہو یہاں سے چلی جائیں، ہم ایسی عورتوں کو گھر پہ نہیں بٹھاتے۔ پھر غصے سے کہا ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ میں روتی ہوئی نکلی۔ میں نے کچھ بچوں کو گلی میں کھیلتے دیکھا تو اور رونا آیا۔ مجھے اپنا اور بھائی کا وہ معصوم بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب ہم بھی یوں ہی گلی میں کھیلا کرتے تھے۔ بہت وقتوں کے بعد میں اپنے بھائی کو جیل میں مل سکی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا اور کہا دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں روتی رہی، اس نے میری طرف نہ دیکھا۔ میں وہاں سے بھی نکل آئی۔ اب میں صوبیہ اور اس کی ماں کے پاس تھی۔ آنٹی نے وکیل کر کے دیا تاکہ وہ میرے بھائی کا مقدمہ لڑ سکے۔ اس واقعے کے بعد میں نے صوبیہ کی ماں سے ناطہ ختم کر دیا اور میرے پاس جو رقم تھی اسے میں نے کسی غریب علاقے میں جمع کرا دی۔ میرے بھائی نے جیل میں چند سال گزارے اور وہاں اسے ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ وہ قید و بند میں نہ چل سکا۔ یہ خبر بہت ہی ہیبت ناک تھی۔ میں بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ میں نے اپنا اسکول کا نام چاند ایجوکیشن کمپلیکس رکھا۔ دن کے وقت میں بچوں کو پڑھاتی اور جب رات ہو جاتی تو اپنے والدین اور بھائی کو یاد کر کے روتی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں تو میں تعلیم حاصل کرنے آئی تھی، کیوں دل میں روپے پیسے کی لالچ کو جگہ دی کہ میرا سارا گھر تباہ ہو گیا اور اب مجھ سے سب بچھڑ گئے۔ میں تعلیم حاصل کرنے کو منع نہیں کروں گی، مگر بہنوں سے یہی کہوں گی کہ تعلیم ضرور حاصل کرو، مگر اپنی حدود میں رہ کے، کیونکہ ہماری قسمت پہ جو لکھا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ اب یہ ہم پہ منحصر ہے کہ رزق کو ہم محنت کر کے جائز طریقے سے حاصل کر لیں یا ناجائز طریقے سے۔ میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ایک بار حقیقی رشتے کھو جائیں تو وہ پھر کبھی نہیں ملتے۔ رشتوں کی قدر کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہی رشتوں میں ہی زندگی ہے۔